السلام علیکم. ویلکم ٹو آر چینل ناولستان اردو ناولس لائبریری. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ہمارے ناولس کو اچھے سے انجوائے کر رہے ہوں گے. آج آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ناول انا سے فنا تک کی ایپیسوڈ نمبر 19. آپ لوگوں کو بولا تھا کہ ڈیلی کوشش ہوگی، تو کل بھی ایپیسوڈ دی تھی، آج بھی آئی ہے ایپیسوڈ، لیکن آپ لوگوں کا رسپانس بالکل بھی اچھا نہیں ہے. نہ ہی کوئی خاص اس کے اوپر ریویوز ہوتے ہیں، نہ 20-30 لائک سے زیادہ لائکس نہیں ہوتے. اور لیکن یہ کمنٹ کرنے کے لیے آپ ضرور آ جاتے ہیں کہ ایپیسوڈ چھوٹی ہے، ایپیسوڈ آپ ڈیلی دیں، لیکن کوئی بھی کام کا ریویو اس کے اندر نہیں ہوتا. تو اگر آج اچھے سے آپ نے لائکس نہیں کیے اور ریویوز نہیں دیے تو پھر ہم بھی اپنی مرضی سے جو ہے نا ایپیسوڈ دیں گے. جب ہمارا دل کرے گا ہم دیں گے، جب ہمارا دل کرے گا ہم نہیں دیں گے. جب آپ اپنی مرضی سے کام کریں گے تو ہم لوگ بھی اپنی مرضی سے کام کریں گے. تو چلیں بڑھتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف. لیکن ایپیسوڈ کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور ڈھیر سارے ریویوز بھی دیجیے گا. دیکھتے ہیں کہ آج باربینا اور امید کیسے اپنے اپنے حالات سے جو ہے نمٹتی ہیں اور کیسے مزہ چکھاتی ہیں ان دونوں کو. ذوالنون اسامہ اور یارق شاہ کی کیسے بجتی ہے بینڈ. چلے بڑھتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف. انا سے فنا تک ایپیسوڈ نمبر 19. رائٹر ہیں ایمن رضا. کچھ ایسا ہی سمجھ لو. چیلنج سمجھ رہے ہو تو چیلنج ہی صحیح، مگر بات تب کرنا میرے سامنے جب مجھے اس پوری حویلی کے سامنے اپنانے کی سکت رکھتے ہو، یا میں یہ سمجھوں کہ یارق شاہ صرف باتیں بنانا اور دھول جمانا جانتا ہے. اپنی بات منوانے کے غرض تو تم میں ہے ہی نہیں. کیوں، صحیح کہا نا میں نے؟ وہ اسے طنزیہ انداز میں کہتی، بازو سینے پر لپیٹتے اس کی آنکھوں میں اپنی نگاہیں گاڑتی 2 قدم اس کے قریب آئی تھی، جس پر یارق شاہ نے اسے داد دیتی نظروں سے دیکھا تھا. کسی چھوٹی چیز کی امید تو وہ بھی نہیں رکھتا تھا. کیا پیس بھیجا ہے خدا نے میرے لیے، جو اس بیزار دنیا میں میرا واحد دلچسپی کا سبب ہے. یارق شاہ نے اپنی شال کاندھوں سے اتار کر دونوں ہاتھوں سے آگے کی طرف گول گول گھماتے ہوئے کہا، کیا ہوا، ہار مان لی؟ نہیں کر سکتے نا یہ سب؟ تو دور رہو مجھ سے اب. نظریں تب ملانا جب کوئی قدم اٹھا سکو. یارق شاہ، باتیں بگاڑنے والوں کے ساتھ وقت گزارنا میرا شیوا نہیں ہے. امید اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتی تیز نگاہوں سے گھورتی ہوئی بولی تو وہ ہونٹ ترچھے کر کے مسکرایا تھا. کوئی عام لڑکی ہوتی تو فدا ہو جاتی اس مسکراہٹ پر، مگر وہ عام ہی تو نہیں تھی. وہ امید تھی، یارق شاہ کا امتحان، اس کو لگام ڈالنے والی. کب، کہاں، کس وقت، کس جگہ پر یارق شاہ کو چوٹ دینی تھی وہ اچھے سے جانتی تھی. صدقے تیرا نشانہ ایسا ہے میری شیرنی کہ سیدھا ٹھا کر کے میرے دل پر لگتا ہے. وہ اپنے دل پر مکہ مارتا بولا تو امید کا دل کیا اس کا منہ توڑ دے. اگر وہ شیر تھی تو وہ سوا شیر تھا. اپنی بے باک باتوں سے امید کو کیسے ڈگمگانے پر مجبور کرنا تھا وہ بھی اچھی طرح سے جانتا تھا. جسٹ شٹ اپ، وہ درست لہجے میں بولی تو یارق شاہ نے شال گھما کر امید کے پیچھے سے گزارتے اسے اپنے شال کے حصار میں دیتے جھٹکا دیا تھا کہ وہ جھٹکا کھاتی اس کے سینے سے آ لگی تھی. اوسان لمحے میں خطا ہوئے تھے. جب یارق شاہ کو اپنے اتنے قریب دیکھا تو چہرہ تیزی سے سرخ ہوا تھا. اس کی تھوڑی دیر پہلے کی گئی حرکت وہ بھولی تو نہ تھی. اف، یہ غصہ قسم سے صرف تیری ناک پر جچتا ہے. وار کم کر اپنی اداؤں کے، اے یار، کہیں میں وقت سے پہلے ہر حد پار نہ کر جاؤں. وہ اس کی ناک کی نوک کو چومتا لمحے میں پیچھا ہوا تھا. اسے کوئی امید نہیں تھی کہ کب ڈنڈا سر میں جڑ دیتی. اور وعدہ رہا یہ یارق شاہ، جب تک تیرے قریب نہیں آئے گا، جب تک تو میری بیوی کی حیثیت سے میری سیج تک نہیں آ جاتی.
وہ اسے انگلی دکھا کر اپنے پختہ ارادوں کا پتہ دیتے، اس کو آخری بار گہری نگاہوں سے دیکھتے آنکھ مار کر جا چکا تھا، جبکہ وہ ابھی تک اپنے ڈھول کی طرح بجتے دل کو اعتدال میں لانے کی کوششوں میں تھی۔ اس کی بات جب امید کو سمجھ آئی تو اس نے ڈر کر تھوک نکلا۔ یہ وہ غصے میں کیا کر بیٹھی تھی؟ آخر کیا ضرورت تھی اسے یوں زبان چلانے کی؟ اب خود کو ہی مصیبت میں ڈال کر بیٹھ گئی تھی۔ اگر وہ شرط جیت گیا تو؟ اس نے خوف کے زیر اثر سوچا۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہوگا، مجھے پورا یقین ہے اس کی بات کوئی نہیں مانے گا۔ اس نے دروازے کو بمشکل بند کرتے خود کو تسلی دی اور اپنے بستر پر آ کر لیٹی۔ نگاہیں اب بھی دروازے کی طرف تھیں کہ کہیں کوئی آ نہ جائے، مگر جلد ہی نیند اس پر مہربان ہو چکی تھی۔ کہتے ہیں نا، نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے، پھر اسے کیسے نہ آتی جو کب سے مشکلات کا سامنا کرتے کرتے تھک چکی تھی۔ جانا چھت پر بیٹھی چاند کو تک رہی تھی اور اپنے اور ہمدان کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ آخر کہاں سے کہاں آ گئی تھی اس کی اور ہمدان کی محبت، اور ان کو یہاں لانے تک کی وجہ کون بنا تھا؟ صرف اور صرف مہران۔ یہ سوچ ہی اس کے لیے نفرت کا باعث تھی کہ مہران ان دونوں کے بیچ آ چکا تھا۔ وہ اکثر دعا کیا کرتی تھی کہ کاش مہران اس کی زندگی سے نکل جائے اور پھر وہ دونوں ویسے ہی ہو جائیں جیسے وہ پہلے تھے، مگر کاش کاش ہی رہ جاتا۔ کچھ دعائیں ہوتی ہیں جو کبھی قبول نہیں ہوتی، اور یہ دعا ان ایک دعاؤں میں سے تھی۔ مہران ان دونوں کے بیچ آ گیا تھا، یا یوں کہا جائے کہ ان کی پنپتی ہوئی محبت کے درمیان آ گیا تھا، جو اس کی بڑی خطا ٹھہری تھی، جس کی وجہ سے جانا اسے شدید نفرت کرنے لگی تھی۔ وہ اور ہمدان جو پہلے ایک دوسرے کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے تھے، آج ایک دوسرے سے نظر ملانے پر نگاہیں چرا کر گزر جاتے تھے کہ کہیں کوئی گناہ نہ ہو جائے۔ وہ جو پہلے ہمدان کی ہمسفر بننے کے خواب دیکھتی تھی، آج مہران اس کے بڑے بھائی کو اس کے ہمسفر بننے کا اعزاز حاصل ہونے والا تھا۔ پھر وہ کیسے مہران کو اس کی محبت دیتی تھی جب وہ اس کی محبت اجاڑ دینے کا باعث بنا تھا؟ آخر وہ کیوں ان محبت بھری نگاہوں میں دیکھتی جنہیں دیکھ کر اسے اپنی محبت کی موت یاد آ جاتی؟ وہ آج کیوں اس کی ایک پکار پر اس کی اور بڑھی چلی جاتی جب اس کی ایک پکار نے اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ بدل دیا تھا اور اسے عرش سے فرش پر لا پٹکا تھا؟ اسے جلن ہوتی تھی مہران کی محبت سے۔ بے شک وہ اس سے محبت کرتا تھا، مگر اس کی محبت جانا کی محبت تو کھا گئی تھی نا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی مہران، مرتے دم تک نہیں کروں گی معاف۔ خدا کرے کوئی ایسا راستہ نکل آئے کہ تم میرے اور ہمدان کے بیچ سے نکل جاؤ، وہ دن میرے لیے خوشی کا سب سے بڑا دن ہوگا۔ اس نے آنکھیں میچتے ہوئے دل ہی دل میں دعا کی تھی جب کسی نے اس کے کندھوں پر اپنی جیکٹ لا کر ڈالی تھی۔ وہ آنکھیں بند کر کے اس کی خوشبو سے بھی پہچان سکتی تھی کہ اس وقت وہاں کون ہوگا۔ جی ہاں، وہ کوئی اور نہیں بلکہ مہران نہیں تھا۔ آپ پھر میرے پیچھے چلے آئے ہیں، کتنی دفعہ کہا ہے دور رہیں مجھ سے، کیا آپ کو ایک بات سمجھ میں نہیں آتی؟ وہ چٹخ ہی تو پڑی تھی۔ اس کی شکل دیکھ دیکھ کر اس سے رونا آنے لگا تھا۔ جانا تکلیف میں ہو اور مہران نہ آئے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے جانا؟ بخار ہے یا کہیں تکلیف ہے؟ درد ہو رہا ہے تو مجھے بتاؤ۔ اس کے لہجے میں اتنی اپنائیت تھی کہ جانا کی آنکھیں لبالب آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ کون نہیں چاہتا اس شخص کو جس کا ہر ایک انداز دل موہ لینے والا تھا؟ کوئی کٹھور دل ہی ہوتا جو اس کی محبت کو نظر انداز کر دیتا، اور ہاں، جانا اپنی محبت میں اندھی ایک کٹھور دل لڑکی ہی تو ٹھہری تھی جسے مہران کی محبت کا اندازہ فی الحال نہیں تھا، اور جب اسے اندازہ ہوتا تو یقیناً بہت دیر ہونے والی تھی۔ اس کے اتنے پیار سے پوچھے جانے والے سوال پر جانا کو دل کیا کہ اس کے سینے سے الگ کر اپنے تمام آنسو اس کے سینے پر بہا دے اور دل کھول کر بتائے اسے
کہ اس کی اس حالت کا ذمہ دار وہ انجان شخص ہی تو تھا جو جانے انجانے میں اس کو بہت مشکل تو راہ پر لا کر کھڑا کر چکا تھا۔ مگر وہ کیسے کہہ دیتی اس شخص سے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر جانا کو اپنے سب الفاظ ٹوٹتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ وہ چاہ کر بھی زبان پر یہ بات نہ لا پائی تھی کہ اس کی ساری تکلیف کی جگہ وہی شخص ہے جو اس کا مداوا کرنا چاہتا ہے۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر یکٹک اس کو تکتی رہی، پھر ایسے ہی خاموشی سے وہاں سے جانے کے لیے نکلی تھی جب اس نے جانا کی کلائی پکڑ لی تھی، جس پر اس نے اپنی کلائی چھڑوانی چاہی، مگر مہران کی گرفت اتنی بھی ہلکی نہیں تھی کہ چھوٹ جاتی۔ مت جاؤ نا۔ اس کی پیار بھری پکار میں کچھ ایسا تھا کہ جانا کے قدم زنجیر ہو گئے تھے۔ وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں پا رہی تھی۔ ایسا کیا تھا اس کے ان بول میں کہ وہ خود کو اس کے ساتھ بنتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ تم جانتی ہو نا مجھ میں انتظار نام کی کوئی چیز نہیں، اس لیے ایک ہی خواہش ہے تم سے کہ جلدی میری دلہن بن کر میرے پاس آ جاؤ اور مجھے اپنا بنا لو تاکہ میں تمہارے علاوہ کہیں اور نہ جا سکوں۔ صرف ایک ہی تو چاہت ہے میری، اور آخری بھی، کہ تمہیں دلہن بنا دیکھ سکوں۔ پھر موت بھی آ جائے گی تو اس سے بھی ڈر نہیں لگے گا مجھے۔ وہ تڑپ ہی تو گئی تھی اس کی اس بات پر، رونگٹے کھڑے ہونے لگے تھے۔ وہ آنکھوں میں چاہت کا ایک جہان آباد کیے اسے تک رہا تھا، اور جانا کو اپنے قدموں پر کھڑا رہنا انتہائی مشکل ترین امر لگ رہا تھا۔ اسے اپنا آپ دھوکے باز لگا۔ کس دیدہ دلیری سے وہ اسے دھوکہ دے رہی تھی۔ دل میں کسی اور کو بسایا ہوا تھا اور نام اس کے ساتھ جوڑنے جا رہی تھی، تف ہے مجھ پر۔ آپ کی ایک ہی خواہش ہے، کیا آپ بار بار اس خواہش کا اظہار کیوں کرتے ہیں، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ جلدی ہماری شادی ہونے والی ہے؟ جلد یا بدیر آپ اس خواہش کو پورا کر ہی لیں گے۔ اس نے طنز تو نہیں کیا تھا، مگر پتہ نہیں کس احساس کے تحت وہ بولی تھی، جس پر وہ شوخی سے مسکرایا تھا۔ یہ شوخ مسکراہٹ بھی جچتی تھی اس کے چہرے پر۔ جانا نے پہلی مرتبہ اس کے بارے میں سوچا تھا، اور پھر یہ سوچ بھی جلدی جھٹک دی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ یہ میری پہلی اور آخری خواہش ہے، مگر پتہ نہیں کیوں میں ڈرتا ہوں۔ مجھے ڈر ہے اس وقت کا۔ ایسا لگتا ہے جیسے اس وقت اپنی خواہش کو پورا ہوتے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں پاؤں گا۔ اس کی بات پر جانا کے دل کی دھڑکن ایک دم ساکت ہوئی تھی۔ اس کی اس بات پر جانا کو پتہ نہیں کیوں وہ ایک دم زہر لگا تھا۔ یہ کیسی اول فول باتیں کر رہے ہیں آپ سے بات کرنے سے تو اچھا ہے بندہ اندر چلا جائے۔ اس نے مہران کو کھڑی کھڑی سنائی تھی۔ وہ اس لمحے جان نہیں سکی کہ اس کی بات سن کر جانا کا اپنا دل کتنا ڈر چکا تھا، مگر ذرا بھی جو اس کی جھڑک کا مہران پر کوئی اثر ہوا ہو۔ وہ ہنوز اسی طرح مسکرا رہا تھا۔ اسے یوں ڈھیٹوں کی طرح مسکراتے دیکھ جانا پیر پٹک کر رہ گئی اور اندر کی طرف بڑھی تھی۔ جیکٹ ابھی بھی اس کے کندھوں پر ہی موجود تھی۔ پیچھے مہران یکٹک اس کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، جبکہ جانا اس کی خوشبو ابھی تک اپنے اندر پھیلی ہوئی محسوس کر رہی تھی، مگر اس کے کانوں میں مہران کی ایک ہی بات باز کر رہی تھی کہ اس لمحے کو دیکھنے کے لیے کیا پتہ وہ زندہ نہ رہے۔ یہ بات جانا کے دل میں سوئی کی طرح چبھ رہی تھی۔ ایسے اس کے دل پر تو کبھی ہمدان کی بات کا اثر بھی نہیں ہوا تھا جتنا مہران کی اس بات نے اثر دکھایا تھا۔ یہ سلسلہ رکا نہیں تھا بلکہ چلتا چلا گیا تھا۔ وہ اس کو پیار لٹاتے نہیں تھکتا تھا، جبکہ جانا اسے دھکتارے نہیں تھکتی تھی۔ وہ تو جانا کی نفرت کی وجہ سے بھی نہیں جانتا تھا، مگر جانا تو جانتی تھی نا۔ وہ جانا کی ہر بدتمیزی، ہر بدسلوکی کو خندہ بے چینی کے ساتھ برداشت کرتا تھا۔ اس کا ہر بات جواب پیار سے دیا کرتا تھا۔ پیار ہی تو تھا جانا کے لیے اس کے پاس زندگی میں، اور بچا ہی کیا تھا۔ قدرت کے فیصلے کی سزا شاید جانا مہران کو دے رہی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وقت کا عرصہ گزرتا چلا گیا، اور وہ دن آ پہنچا جب ان دونوں کا نکاح طے قرار پایا تھا۔
آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. اب آپ نے اس کے اوپر اچھے سے ریویوز دینے ہیں، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے. اگر کل آپ کو ٹائم پر ایپیسوڈ چاہیے تو یہ سب آپ کو کرنا پڑے گا. پھر ملوں گی آپ سے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. السلام علیکم.